ایک صحابی رات کو اپنے گھر آرام فرما رہے تھے۔ صحابی کو پیاس لگی، انہوں نے اپنی بیوی سے پانی مانگا۔ بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی، جب پانی لے کر آئی تو آگے شوہر سو گیا تھا۔ زوجہ اتنی خدمتگار تھی کہ پانی لے کر کھڑی رہی۔ رات کے دوسرے پہر جب صحابی کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیوی پانی اٹھا کے کھڑی ہے۔ صحابی نے پوچھا تم کب سے کھڑی ہو؟ کہا جب سے آپ نے پانی مانگا، جب میں پانی لے کر آئی تو آپ سو گئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہیں کیا، اور خود سوئی بھی اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں خدمت گزاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے پانی لے کر کھڑی ہی رہی۔ صحابی رسول اسی خوشی کی کیفیت میں بیوی سے کہنے لگا بھلا ہوئی تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، لہذا میں تم سے بہت ہی خوش ہوں، اور اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتی ہو، میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر صحابیہ نے کہا میرے سرتاج ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیں، مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی صحابی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر بیوی نے ایسا کیوں کہا، بیوی نے طلاق کیوں مانگی؟ صحابی نے کہا میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لہذا آؤ چلتے ہیں حضور کی خدمت میں۔ حضور علیہ السلام کے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ صبح کے وقت یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ دونوں جا ہی رہے تھے، راستے میں صحابی کا پاؤں پھسلا، وہ منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ بیوی نے فوراً ہی صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہی کہا او میرے سرتاج تجھے چوٹ تو نہیں لگی، اور تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ صحابی نے کہا بھلا ہوئی باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن پاؤں میں شدید درد ہو رہی، شدید تکلیف ہو رہی۔ یہ سنتے ہی صحابیہ بیوی نے کہا او واپس گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے، یہ ماجرا کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، اور جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ تکلیفوں میں ضرور آزمایا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اتنا عرصہ بیت چکا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا ایمان بھی مشکوک ہو۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں کو چوٹ لگی تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے ہو۔